ہمارا سلام ہو اس معظمہ بی بی پر جو معصومہ تھی، صدیقہ تھی، تقیہ، پاک و پاکیزہ، جو اللہ سے راضی تھی، جن سے اللہ راضی تھا، جو بی بی مظلومہ تھی اور جن پر حکمرانوں نے ظلم کیا، جن کے حق کو غصب کیا اور ان کو اپنے بابا کی وراثت سے محروم کر دیا۔ بی بی فرماتی تھی کہ قرآن کی روح سے ہر شخص اپنے باپ کی وراثت سے حصہ پا سکتا ہے، لیکن ایک جناب سیدہ ہے جسے بابا کی میراث سے محروم کر دیا۔ المکسورۃ ذی الوہا۔ ہمارا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر۔ بی بی چند دنوں سے بستر بیماری پر تھی اور آخری دنوں میں بی بی کی یہ حالت تھی کہ بی بی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بستر پر بی بی موجود رہتی تھی، گھر کے کام کاج انجام نہیں دے سکتی تھی، لیکن جب یتیم جمادی الثانی کا دن آیا تو روایات میں ملتا ہے کہ بی بی نے چند کام انجام دیے۔ ایک بی بی نے کنیز سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو، میری مدد کرو۔ بی بی نے غسل فرمایا اور دوسرا صاف ستھرا بی بی نے لباس پہنا۔ پھر بی بی نے حسن و حسین کو غسل دلایا، ان کو لباس پہنائے۔ ان کے بالوں میں بی بی نے آخری بار کنگھیاں کی، زینب و ام کلثوم کے بالوں کو سا۔ اور پھر جناب سیدہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ جب امیر المومنین نے جناب سیدہ کی اس حالت کو دیکھا تو خوشحال ہوئے کہ آج فاطمہ الزہرا کی طبیعت بہتر ہے۔ مولا نے پوچھا کہ آج آپ کی حالت بہتر ہے؟ فرمایا یا علی، میں بس اب چند لمحوں کی مہمان ہوں۔ کہا کہ آپ کو کیسے خبر ہے؟ کہا کہ کچھ دیر پہلے مجھے خواب میں بابا رسول اللہ تشریف لائے تھے، فرما رہے تھے کہ زہرا جلدی آئیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آج رات آپ ہماری مہمان ہیں۔ بی بی نے کچھ وصیتیں امیر المومنین سے کی، بچوں کو بی بی نے باہر بھیج دیا۔ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ان کے بچے دیکھیں، اور کنیز سے کہا کہ جب میرے بچے واپس آئیں تو میری موت کی خبر بعد میں دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری موت میں مشغول ہو جاؤ اور میرے حسن و حسین بھوکے رہ جائیں۔ بی بی کی روح پرواز کر گئی۔ باہر سے بچے آئے، حجرے کا دروازہ بند تھا۔ پوچھا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا بیٹا آپ کی ماں حجرے میں آرام کر رہی ہے، پہلے آپ آئے کھانا کھائیں۔ ظاہراً یہ شام کا وقت ہو گیا تھا تو ایک بات کہی بچوں نے، کہا کہ کیا آپ نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ جو آج ہم اپنی اماں کے بغیر کھانا کھائیں گے۔
مجبور ہو گئی کنیز، اس نے دروازہ کھولا۔ اب جب بچوں نے دیکھا کہ ماں بستر بیماری پر موجود ہے لیکن ماں کی روح پرواز کر چکی ہے، اب بچے آئے، کوئی ماں کے پاؤں چومتا ہے، بوسے دیتا ہے، ہاتھوں کو آواز دیتے اماں اماں۔ امام حسن کے جملے، اماں اب ہم سے بات کرو قبل اس کے کہ ہماری روح پرواز کر جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں مادر گرامی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھے حسین پکارے اور تو حسین کی آواز کا جواب نہ دے۔ مسعود اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی کی وصیت کے مطابق بی بی کے پاک بدن کو غسل دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ زہرا پاک پاکیزہ اس دنیا میں آئی، پاک و پاکیزہ اس زندگی گزاری اور اسی حالت میں پاک و طاہر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ حجرے میں بی بی کی میت کو رکھا گیا اور مولا علی نے فرمایا کہ آؤ بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ آئے بچے ماں کے لپٹ گئے۔ یہاں پر ایک عجیب روایت ہے، خود مولا امیر المومنین سے ہے کہ جب مولا نے کہا نا کہ آگے اپنی ماں سے الوداع کر لے، بچے روتے ہوئے ماں کی میت سے لپٹ گئے، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب بچے ماں کی میت سے لپٹ کر رو رہے تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی چیخ نکلی اور دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے۔ حبیبی نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، عظیم گریہ ہوا کہ اتنے میں جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا علی ان بچوں کو ماں کی میت سے جدا کرے، آسمان پر فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ آئے آج سنو حسین ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ فاطمہ الزہرا جیسی ماں دنیا سے رخصت ہوئی، امیر المومنین کا دل پر از غم تھا، علی کے غم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب امیر المومنین نے فاطمہ الزہرا کو لحد میں اتار دیا اور تویز قبر کو بند کیا، اب علی کا صبر ختم ہو گیا۔ قبر کی مٹی اٹھائی، سر میں ڈالی اور رسول اللہ سے خطاب کر دے یا رسول اللہ میری طرف سے اور اپنی بیٹی کی طرف سے سلام قبول کیجئے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی اب آپ کی خدمت میں آئی ہے، اے رسول خدا یہ خود بتائے گی کہ اس کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ یا رسول اللہ اس امانت کو بہت جلدی مجھ سے چھین لیا گیا، فاطمہ کو مجھ سے لے لیا گیا۔ یا رسول اللہ اب یہ جو میرا غم ہے فسرمد، یہ ہمیشہ کے لیے میرا غم ہے۔ یا رسول اللہ اب یہ میری راتیں ہمیشہ غم زدہ گزرے گی۔ اے فاطمہ الزہرا کا غم علی ابن ابی طالب کے لیے بہت بڑا تھا۔ علی ابن ابی طالب گویا رسول اللہ سے اظہار کر رہے تھے، یا رسول اللہ جب یہ آپ نے امانت میرے سپرد کی تھی، یہ امانت صحیح و سالم تھی، لیکن اب جب یہ امانت واپس کر رہا ہوں، یا رسول اللہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اس کا پہلو زخمی ہے، اس کا ہاتھ زخمی ہے، اس کا سینہ زخمی ہے۔